السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا وقیما ملۃ ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ دیکھیے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اور احسان ہے کہ اللہ نے ہم سب کو جمعہ کی نماز جماعت کے ساتھ اور اس سے پہلے کچھ دیر جو ہے وعظ و نصیحت کی باتیں سننے کی توفیق دی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے سو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو ہم نے قرآن پاک کی تلاوت کی ہے اس کے مطابق صحیح جو بات کہی جائے گی اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اس لیے کہ دنیا کے اندر بولنے کی چیزیں جو ہیں، بولنے کی باتیں جو ہیں بہت کچھ ہیں۔ انسان سے اگر کوئی بھی انسان سے کہیے کچھ بات کیجیے، نصیحت کی باتیں یا کوئی مشورہ مانگیے تو بہت جلدی مشورہ دے دیتے ہیں اور بہت زیادہ بول جاتے ہیں، لیکن انہی سے کہیے کہ اس مشورہ پر آپ خود عمل کریں، تھوڑا آپ ہمارا ساتھ دے دیں، آپ ہی یہ کام کر دیں، پھر وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اسی کو قرآن نے جو ہے 28ویں پارے میں کہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، کہ اے ایمان والو، جو تم بات کہتے ہو اس پر تم عمل کیوں نہیں کرتے ہو؟ ہے کہ نہیں؟ کہنے کی جو ہے بہت ساری باتیں ہیں لیکن عمل کرنے کے لیے بہت کم ہیں، تو لہٰذا کوشش یہ کریں کہ ہم جو یہاں آئے ہیں بیٹھے ہیں تو نیت یہ کریں کہ انشاءاللہ جہاں تک ہو سکے اس بات پر عمل کریں گے، ہے کہ نہیں؟ انشاءاللہ بول دیجئے ایک مرتبہ۔ جی، بولنے کے لیے کوئی پیسے نہیں لگتے ہیں یہاں پر۔ دیکھیے، جو مہینہ چل رہا ہے یہ مہینہ جو ہے ذی الحجہ کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں جو ہے دو چیزیں جو ہے بہت ہی اہم ہیں۔ ایک، جو لوگ حج کرنے کے لیے گئے ہیں ان کا اس مہینے میں جو ہے سمجھیے کہ جو ہے حج کے ارکان جو ہوتے ہیں وہ پورا کرتے ہیں، اور یہ حج کے ارکان، یہ حج جو ہے کس کی وجہ سے ہوا ہے یہ بھی سمجھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہی وجہ سے ہوا ہے کہ نہیں؟ اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام جب مکہ گئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ اللہ نے حکم دیا کہ اے ابراہیم، پہلے خانہ کعبہ کی تعمیر کرو، اس کو بناؤ۔ جب بن گیا تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ اے ابراہیم، تم یہاں سے اب آواز لگاؤ۔ اب سوچئے گا کہ مکے کے اندر ایک ابراہیم علیہ السلام ہے، ان کی بیوی ہیں، بچے ہیں، باقی کچھ بھی نہیں، گھاس تنکا کچھ بھی نہیں، آبادی کچھ بھی نہیں تھا وہاں پر، لوگ وہاں پر کیا ہے تھے ہی نہیں۔ تو ایسے حالات میں انسان سوال کرتا ہے کہ یا اللہ، یہاں پر کس کو ہم بلائیں؟ کوئی تو ہے نہیں، اور اس زمانے میں میک کا سسٹم تھا نہیں کہ جو ہے یہاں سے بولیں تو جو ہے بہت سارے لوگ سن لیں، پوری بستی کے لوگ۔ تو ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ یا اللہ، کیسے ہم آواز دیں؟ یہاں تو کوئی ہے ہی نہیں، کون میری آواز کو سنے گا؟ اور کیسے لوگ آئیں گے حج کرنے کے لیے؟
تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابراہیم تمہارا کام کیا ہے؟ اعلان کرنا، آواز لگانا، لوگوں کو وہاں تک پہنچانا میری ذمہ داری ہے۔ کیا ہے؟ لوگوں کو وہاں تک پہنچانا کس کی ذمہ داری ہے؟ اللہ کی ذمہ داری ہے۔ اب یہاں پر ایک اور پوائنٹ کی بات نکلتا ہے کہ ہم دنیا کے اندر جو ہے صرف اعمال کو فوکس کریں، اس کا نتیجہ اور اس کے ساتھ کیا ہوگا نہیں ہوگا یہ اللہ پر ہم چھوڑ دیں۔ ہمارا کام کیا ہے؟ محنت کرنا ہے، کوشش کرنا ہے، دعوت و تبلیغ والا کام کرنا ہے، یہ ہم لوگوں کی ذمہ داری ہے، یہ ہمارا کام ہے۔ اس کا رزلٹ کیسا ہو نہیں ہو، لوگ ایمان میں داخل ہوں یا نہ ہو، سامنے والا ہماری بات سنے یا نہ سنے، سن کے وہ عمل کرے یا نہ کرے، یہ ہمارا ہیڈک نہیں، یہ ہمارا سوال نہیں ہے، یہ اللہ کا کام ہے۔ اس لیے کہ قرآن جگہ جگہ کہتا ہے کہ ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میری ذمہ داری ہے لوگوں کو ہدایت دینا، آپ کا کام ہے صرف لوگوں تک پیغام پہنچانا، بات پہنچانا، ہے کہ نہیں؟ تو اللہ نے کہا کہ ابراہیم آپ کی ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ آپ صرف آواز لگائیے۔ کیا لگائیے؟ آواز لگائیے۔ تو دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام آواز لگائے تھے جس وقت، اس وقت کوئی بھی نہیں تھا، آبادی کچھ بھی نہیں تھی، تو اس آواز سے کیا ہوا؟ کچھ فائدہ ہوا؟ ایسا فائدہ ہوا کہ ہر سال لاکھوں کی تعداد میں لوگ حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، پاگل بنے ہوئے، دیوانہ بنے ہوئے ہیں۔ اور اس سال جو ہے 90 ممالک جو ہے، 90 دیش کے لوگ جو ہے 33 لاکھ کے قریب اس سال لوگ حج کرنے کے لیے گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ میری آواز کون سنے گا یا اللہ؟ یہاں تو کوئی لوگ بھی نہیں ہے، کون آئے گا حج کرنے کے لیے؟ کس کو معلوم تھا کہ جو ہے ہندوستان سے، پاکستان سے، بنگلہ دیش سے، کہاں سے لوگ جو ہے حج پیدل کے لیے جو ہے پیدل نکل چکے ہیں حج کے لیے، کئی لوگ جو ہے جہاز کا سفر کر کے گئے ہیں۔ تو یہ کام کس کا ہے؟ اللہ کا کام ہے وہاں تک پہنچانا۔ ابراہیم علیہ السلام کا کام صرف اتنا تھا کہ آواز دینا۔ تو ابراہیم علیہ السلام اللہ کا حکم مانتے ہوئے آواز لگائے۔ آواز لگانے کے بعد یہ ہوا کہ ہر سال لاکھوں کی تعداد میں لوگ حج کرنے جا رہے ہیں، اور ایسے لوگ حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں جو اپنے گاؤں محلے علاقے میں جو ہے سمجھیے کہ جو ہے ایسا لباس پہنتا ہے جو ہر وقت جو ہے خوشبو وغیرہ نہ جانے کون سا لباس پہنتا ہے، لیکن جب وہ یہ حج کرنے کے لیے جاتا ہے تو ایک سادہ سمپل جو ہے سفید ایک احرام باندھتا ہے، پاگل کی طرح چل رہا ہے، چکر لگا رہا ہے، پیدل چل رہا ہے، دھوپ میں تپ رہا ہے، جبکہ وہی لوگ اے سی میں بیٹھتے تھے۔ کس کی محبت میں؟ اللہ کی محبت میں۔ تو یہ بھی کس کی وجہ سے ہوا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی ہی وجہ سے ہوا ہے۔ پھر صفا مروہ کی سعی کرنا، دوڑ بھاگ کرنا، یہ بھی کس کی وجہ سے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو بیٹا اسماعیل علیہ السلام کی ہی وجہ سے ہوا، جس سے لوگ آب زمزم جو وہاں جو جمع ہوا، پانی جو ہوا، تو آج تک جو ہے اس کنویں سے لوگ پانی پی رہے ہیں۔ 33 لاکھ لوگ جو اس مطلب حج کر کے آئیں گے، سب جو ہے 10 لیٹر یا 5 لیٹر جو ہے پانی لے کے آئیں گے، پھر بھی ختم نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ کیا اللہ نے جو ہے ایسا سچا اور جو سمجھیے کہ ایسا مذہب دیا ہمیں کہ جو ہے اس مہینے میں سمجھیے کہ بہت سارے کام ابراہیم علیہ السلام نے انجام دیے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے امتحان لیا ہے۔ پھر اسی مہینے میں جو اسی وقت میں اسی درمیان جو ہے قربانی کا واقعہ پیش آ گیا کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے 92 سال کے ہو چکے ہیں، 92 سال کی اس عمر میں اپنے بیٹے کو جا رہے ہیں ذبح کرنے کے لیے، جبکہ اس عمر میں ایک بیٹا جو ہوتا ہے سہارا بنتا ہے کہ آگے چل کے یہ ہمارا سہارا بنے گا، ہمارا ساتھ دے گا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام اللہ کے سامنے سر جھکا دیے اور چل دیے قربانی کرنے کے لیے، بیٹا کو ذبح کرنے کے لیے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ابراہیم علیہ السلام سے جو امتحان لینا مقصد تھا کہ آپ امتحان میں پاس ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام بھی جو ہے خلیل اللہ تھے، اللہ کے نبی تھے، پیغمبر تھے، انہوں نے بھی ہمت نہیں ہاری،
اور جو ہے سو چل دیے بیٹا کو ذبح کرنے کے لیے۔ اب وہاں پر دیکھیے کہ چھری کا جو کام ہوتا ہے، جو چاقو جو ہوتا ہے، ہر انسان یہی کہے گا کہ چاقو تیز ہے، اس سے جو ہر چیز بھی کٹ سکتا ہے کہ نہیں؟ کٹے گا۔ لیکن وہاں پر بھی ایک چھری جو ہے، ایک چاقو جو ہے، کس کا محتاج ہے؟ اللہ کا محتاج ہے، چل نہیں رہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام لگاتار چھری کو جو ہے تیز کر رہے ہیں، اچھے طریقے سے اس کو جو ہے یہ کر رہے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے چلا رہے ہیں، چل ہی نہیں رہا۔ اور ابراہیم علیہ السلام اسی وقت سر اٹھا کے کہے کہ یا اللہ، کیا تو مجھ سے ناراض ہو گیا ہے؟ کیا لگتا ہے کہ ابراہیم تیرے امتحان میں صحیح طریقے سے نہیں اتر پائے گا؟ اترے گا، اور ہم کر کے دکھائیں گے۔ تو اسی جگہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے فوراً جو ہے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے مینڈا لایا، وہاں پہ ذبح ہوا۔ تو انہی کی یادگار کی وجہ سے قرآن نے کہا کہ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ہم نے اس رسم کو جو ہے آگے آنے والی نسلوں کے لیے قائم کر دیا کہ ہر سال لوگ جو ہے 10، 11، 12 جو ہے 3 دن جو ہے قربانی کرے گا، اور بقرعید کے دن اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ جو عمل پسند آتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو جو پسند عمل آتا ہے، یعنی کہ جو بھی کام جو ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے، یعنی کہ اللہ کے لیے قربانی کرنا، خون بہانا۔ بقرعید کے دن اس کے علاوہ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ کو جو عمل پسند ہے، جو کام سب سے زیادہ پسند ہے، وہ ہے خون بہانا۔ کیا ہے؟ خون بہانا ہے۔ اس دن آپ روزہ بھی نہیں رکھ سکتے ہیں، بالکل حرام ہے۔ اور اللہ نے ہم کو ایک ایسا تہوار دیا کہ جس میں آپ بالکل گوشت ہی کھائیں، کھانے کا تہوار دیا، کھاؤ، ہے کہ نہیں؟ تو یہ کب ہوتا ہے؟ اس کو بولتے ہیں کیا؟ قربانی۔ جب تک ہم اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش نہیں کریں گے، محنت نہیں کریں گے، مشقت نہیں اٹھائیں گے، اللہ کے امتحان میں پاس نہیں ہوں گے، اس وقت تک ہمیں کامیابی ملے گی نہیں۔ اگر آپ دین کے کام میں آ رہے ہیں اور ہم ایمان والے ہیں، تو ہمیں اللہ تعالیٰ جگہ جگہ پر ہمارا امتحان لیں گے، مصیبتیں ڈالیں گے، مشقتیں ڈالیں گے، تو اس سے ہمیں گھبرانا نہیں ہے، اس پہ ڈٹ کے جو ہے جم جانا ہے، ڈٹ کے، اور جو ہے پیچھے نہیں ہٹنا ہے۔ جیسے کہ کوئی ابھی جو امتحان کا رزلٹ آیا ہے، جو بچے ٹاپر آئے ہیں، پاس ہوئے ہیں، سب سے زیادہ نمبر لایا ہے، ان سے میڈیا نے پوچھا تو آپ کی کیا ہے، کیسے کہ آپ وہاں تک پہنچ گئے؟ تو کہتا ہے کہ ہم نے ہر چیز کو قربان کر دیا، نیند کو، جو ہے کھانا پینا بھی، 24 گھنٹے میں سے جو ہے زیادہ تر ہم جو ہے کتاب لے کے ہی بیٹھے رہتے تھے، اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیتے تھے۔ تو انسان دنیا کے معاملے میں اپنے آپ کو فکر میں لا لیتا ہے اور محنت خوب کرتا ہے، لیکن آخرت کے تعلق سے سوچتا ہے کہ جو ہے کم وقت میں جو ہے زیادہ کامیابی مل جائے۔ ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے بہت امتحان لیا ہے۔ پچھلی جمعہ بات گزری ہے جمعہ میں کہ ان کو آگ میں ڈالا گیا، آگ میں ڈالنے کے بعد پھر وہاں سے شام آئے تو وہاں جو اللہ نے حکم دیا کہ آپ اپنی بیوی کو اور بچوں کو جو ہے مکے کے جو ہے بیابان جنگل میں جو ہے چھوڑ کے کہیں اور جائیں۔ اس سے بھاری امتحان اور کیا ہو سکتا ہے؟ پھر جو ہے اپنے بیٹی کی قربانی کرنا، کتنے سارے امتحان لے رہے ہیں اللہ تعالیٰ، لیکن پیچھے نہیں ہٹے ہیں۔ تب جا کے جو ہے قیامت تک کے لیے جو ہے اس رواج کو، اس رسم و رواج کو اللہ تعالیٰ نے قائم کر دیا کہ جب تک جو ہے دنیا قائم رہے گی، اس وقت تک جو ہے یہ عمل ہوتا رہے گا۔ ہر سال جو ہے لاکھوں کی تعداد میں، نہ جانے کتنے لاکھ جو ہے اونٹ ذبح ہوں گے 10 ذی الحجہ بقرعید کے دن، نہ جانے کتنے جو ہے خصی ذبح ہوں گے، نہ جانے کتنے گائے ذبح ہوں گے۔ اللہ اکبر! کہاں سے آ رہے ہیں سب؟ یہ ہے تو اللہ کے راستے میں جب تک ہم اپنے آپ کو پیش نہیں کریں گے، ہم یوں ہی ایسے ہی جنت میں نہیں چلے جائیں گے۔ جنت اتنی سستی نہیں ہے کہ ہر کسی کو اللہ تعالیٰ ایرو گیرو کے دے دے۔ نہیں میرے محترم، اتنی سستی جنت نہیں ہے۔ یاد رکھیں کہ مرنے کے بعد ایک زندگی ہے۔ جس اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے وہ اللہ خود ہمیں کہہ رہا ہے۔ اس لیے کہ دنیا کے اندر انسان سوچتا ہے کہ یار ہمارے آنے کا مقصد کیا ہے؟
یہی مقصد اگر آپ کسی اور سے پوچھتے تو وہ کچھ اور بتائے گا. تو ظاہر سی بات ہے کہ جس نے پیدا کیا ہے وہی بتلائے گا کہ تمہارا مقصد کیا ہے. جو کمپنی والا جو ہے جس چیز کو بنایا وہی پہلے بتائے گا, وہی پہلے پرچار کرے گا کہ اس چیز کے بنانے کا مقصد ہمارا کیا تھا. اسی طرح اللہ تعالیٰ خود جو ہے بتلائیں گے. ہم اللہ سے پوچھیں گے نا کہ ہمارے آنے کا مقصد کیا ہے دنیا کے اندر. امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کے پاس اللہ کے لیے وقت نہیں ہے اس شخص کے لیے زندگی سے بہتر ہے کہ وہ اس کے لیے موت بہتر ہے. کیا مطلب؟ کہ جس انسان کے پاس اللہ کی عبادت کے لیے وقت نہیں ہے اس انسان کو چاہیے کہ اس کے لیے موت بہتر, وہ مر جائے. وہ اس سرزمین کے اوپر چلنے کے لائق نہیں ہے. سب خود سوچیں کہ ہمارے پاس اللہ کے لیے وقت ہے کہ نہیں ہے. اگر اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کا کام نہ لیتے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر بیٹھے بیٹھے جو ہے نماز کی پابندی کرتے تو 1,24,000 کے کم و بیش صحابہ تیار ہوتے. جب تک ہم اپنے بستی میں علاقے میں یہ دعوت و تبلیغ والا کام نہیں ہوگا, جب تک ہم لوگوں کے گھر گھر تک جا کے جو ان کو دعوت کا کام یعنی ان تک پیغام نہیں پہنچائیں گے, ان کو دین کی دعوت نہیں دیں گے, اس وقت تک جو ہے مسجد آباد نہیں ہوں گے. ایمان میں جو لوگ جو ہے سمجھیے کہ جو بھی ایمان والے ہیں وہ تو جو ہے سمجھیے کہ دھیرے دھیرے ختم ہوتا جائے گا اور مسجد کے اندر جو نمازی ہیں وہ دھیرے دھیرے شارٹ ہوتا چلا جائے گا. ایسا اگر ہوتا کہ انسان اپنا نماز پڑھ کے اپنی جو ہے عبادت کر کے اگر جو ہے مسجد کی آبادی اگر بڑھتی تو سب سے پہلے تمام انبیاء کرام اور تمام کے تمام پیغمبر جو ہے گھر کے اندر بیٹھے رہتے اور اپنا کام کرتے. جبکہ قرآن چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے کہ پہلے لوگوں کو دعوت دیجئے, لوگوں کے گھر تک جائیے, دھکے کھائیے, اللہ کے راستے میں نکلیے, اپنا جان مال لگائیے, تب جا کے سمجھ میں آئے گا کہ دین کی اہمیت کیا ہے, تب جا کے سمجھ میں آئے کہ جنت کتنی سستی اور مہنگی ہے. جا کے دیکھیے کیسے کیسے اللہ والے لوگ جو جماعت میں نکلے ہوئے ہیں, در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں, دھوپ میں جو ہے چل رہے ہیں, دین کی دعوت دے رہے ہیں. تو یہ کون کام کرے گا؟ بھاری والا کام جو ہے کوئی اور کرے اور آسان والا کام ہم کھائیں. تو پھر اس حدیث پہ کون عمل کرے گا؟ اگر ہر آدمی یہی سوچ لے کہ ہم جو اپنی نماز کی پابندی کر رہے ہیں ہم ٹھیک ہے, تو بھائی باقی آپ جو ذمہ دار ہیں, آپ کے جو ماتحت میں جو لوگ رہ رہے ہیں, بیوی بال بچے ہیں, آپ کا بھتیجا ہے, آپ کا بیٹا ہے, آپ کی بیوی ہے, آپ کی بیٹی ہے, آپ کی بہو ہے, یہ جو ہے کل قیامت کے دن آپ کا دامن پکڑے گا اور سب کے سب کہے گا کہ جو ہے یا اللہ یہ خود جاتا تھا نماز کے لیے لیکن ہمیں کبھی کچھ نہیں کہا نماز کے لیے, کبھی ہمیں نماز کی دعوت نہیں دیا, کبھی ہمارے گھر پر آ کر جو ہے دعوت ملاقات نہیں کی کہ بھائی آپ نماز کے لیے کیوں نہیں آ رہے, کیا مطلب ہے, کیا مقصد, آپ کو کیا مسجد سے دشمنی ہے یا اللہ سے آپ کو دشمنی ہے, کیا ہے نہیں ہے. یہ جا کے گھر کے جانا ہوگا. ایسے ہی یہ دین نہیں پھیلا ہے. اگر ایسے ہی دین پھیلتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر بیٹھے رہتے, صحابہ کرام تیار ہوتے رہتے, ایسے ہی لوگ ایمان میں داخل ہوتے. جبکہ اللہ کے نبی گھر کے اندر بیٹھے ہیں چادر اوڑھ کے, تو یا ایھا المدثر قم, اٹھیے, چادر اوڑھ کے سوئے ہوئے ہیں, اٹھیے, قم فانذر وربک فکبر, لوگوں کو ڈرائیے اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیے. اللہ کے نبی کمبل اوڑھ کے سوئے ہوئے ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں, یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا, آپ رات کی سوئے ہوئے ہیں, اٹھیے, نماز کی پابندی کیجیے. یہاں تو اللہ کے نبی کو جو ہے نہیں کہا جا رہا ہے, یہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں, ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اور کہہ رہے ہیں کہ نماز کی پابندی. لوگ جو ہے نمازی کم ہوتے جا رہے ہیں. نمازی تو کم ہوں گے, جب یہ دعوت والا کام ختم ہوگا سب نمازی ختم ہوں گے تو انشاءاللہ آپ کی مسجد میں تالے بھی لگ جائیں گے. اگر یہ دعوت و تبلیغ والا کام نہیں ہوگا تو یاد رکھیے کہ مسجد میں تالے لگیں گے, اس لیے کہ جو ہے یہ محنت چھوٹ جائے گی. جب یہ محنت ختم ہو جائے گا
تو کسی کے اندر جو ہے ایمان کا جذبہ پیدا نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ ایمان جو ہے کبھی گھٹتا ہے کبھی بڑھتا ہے، کبھی ایمان گھٹتا ہے کبھی بڑھتا ہے۔ تو ایمان گھٹتا کیسے ہے کہ جب ہم قرآن و حدیث کی بات نہیں سنیں گے، ایمان کی مجلس میں نہیں بیٹھیں گے، جمعہ میں بیان نہیں ہوگا، تو ایمان گھٹتا جائے گا، دھیرے دھیرے گھٹتا جائے گا۔ وہی اگر انسان قرآن و حدیث کی بات سنے گا، حدیث کی تعلیم ہوتی ہے اس میں بیٹھے گا، عشاء کے بعد قرآن کی تعلیم ہوتی ہے اس میں بیٹھے گا، تو اس کا ایمان بڑھے گا، اضافہ ہوگا۔ ان کو معلوم ہوگا کہ ہاں مرنے کے بعد ایک زندگی ہے، ان کو معلوم ہوا کہ جو ہے دنیا کے اندر صرف ہم ہی نہیں ہے کہ جو ہم نماز کی پابندی کر لیے تو ہم چلے جائیں گے جنت میں، نہیں نہیں نہیں، آپ کے پیچھے بہت سارے لوگ ہیں، آپ کے پڑوسی ہیں، آپ کے دوست ہیں، آپ کے دوست احباب ہیں، آپ کے جتنے بھی لوگ آپ کے ساتھ رہتے ہیں وہ ہیں، سب آپ کا دامن پکڑیں گے، پھر اس وقت کہاں جائیے گا؟ تو لہٰذا ابراہیم علیہ السلام کیا ہے کہ پہلے ابراہیم علیہ السلام اپنے آپ کو اللہ کے لیے پیش کیا اور انہوں نے بہت ساری قربانیاں دی ہیں، تب جا کے اللہ نے ان کو ایک لقب دیا خلیل اللہ، تب جا کے کہا کہ میرے ابراہیم کے بعد قیامت تک کے لیے ہر سال جو ہے لوگ جو ہے قربانی کریں گے، جو صاحب استطاعت ہے، جو پیسے والے ہیں، جو مالدار ہیں، وہ لوگ قربانی کریں گے۔ اب ایک چیز یہاں پر دیکھیے گا کہ جو قربانی جو ہوتا ہے تو بہت سارے لوگ جو ہے جانور جو ذبح کرواتے ہیں یا کسائی وغیرہ سے، کسائی کو پہلے سے بلا کے لا کے رکھے رہتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات یہ کہ دیکھیے قربانی آپ خود کریں تو سب سے بہتر ہے، اپنے ہاتھوں سے کریں۔ ہاں اگر آپ کا ہاتھ صحیح سے کام نہیں کرتا ہو، دعا یاد نہیں ہے، تو امام صاحب کو بلائیں، اور جب امام صاحب کو بلائیے تو کوشش یہ کیجیے جو کسائی ہے اس کو دور رکھیے اس وقت۔ اس لیے کیا ہوتا ہے کہ پچھلے سال جو کئی جگہ ہم قربانی کیے تو صحیح سے ہمارا جو ہے چار نس کرتا بھی نہیں ہے، کسائی ہم سے چھین لیتا ہے اور منہ میں پان رکھے تو وہ کرتا رہتا ہے، سارا آپ کا قربانی ختم ہو گیا، سب ختم، کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ تو ایسے کسائی کو کیا کیجیے کہ اس کو دور بیٹھائے رہیے کہیں پر، یہاں تو اس کو رسی سے باندھ دیجیے، کیا ہے وہ اٹھے گا ہی نہیں۔ جب صحیح طریقے سے امام صاحب چار نس کاٹ دیں گے اور جو ہے جب تک جو ہے بالکل صحیح طریقے سے ٹھنڈا نہ ہو جائے اس وقت تک کسائی کو بلائیے نہیں۔ تو کیا کرتا ہے کسائی لوگ، جیسے ہم کاٹتے ہیں فوراً ہم سے چھین لیتا ہے، اور چھینتا ہے تو پورا ایک دم ایسے ایسے کر کے جو ہے، تو اس سے جو ہے جانور کو بہت جو ہے تکلیف ہوتی ہے۔ تو مفتیان کرام، علماء کرام یہی کہتے ہیں کہ جو ہے پہلے صحیح طریقے سے چار نسیں جو وہ کٹ جائے، کٹنے کے بعد آرام سے کم 5-10 منٹ اس کو روکے رہیں، کچھ نہ کریں، دھیرے دھیرے خون نکلنے دیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ گوشت کے اندر جو خون جمع جو رہتا ہے وہ نکل جاتا ہے، اور آپ گوشت جو ہے اس گوشت میں اور مزہ آتا ہے کھانے میں، وہ لذیذ لگتا ہے، اچھا لگتا ہے۔ نہیں اگر کسائی کو دے دیے تو وہ خون صحیح سے نکلنے دے گا نہیں، کچھ کے جو ہے پہلے اس کو جو ہے ٹھنڈا کر دے گا۔ تو اس لیے کہ ہر ایک انسان، ہر جاندار کا جو جان جب نکلتا ہے تو دھیرے دھیرے نکلتا ہے، آرام سے، وہ بھی تو جانور ہے نا، اس کو بھی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ اس کا ہم لوگ کوشش یہ کریں کہ جو کسائی کو دور رکھیں اس وقت، اور جو بھی ذبح کر رہے ہیں پہلے آرام سے چار نس کو کاٹ دیجیے، اس کے بعد جو کچھ دیر کے بعد جو اس کو دھیرے دھیرے جان نکلے گا، جب ٹھنڈا ہو جائے گا تب کسائی کو بلائیے، اور کسائی سے کہہ دیجیے کہ جو ہے یہ پان وغیرہ کھا کے نہ آئے، منہ میں گٹکا وغیرہ شکھا وغیرہ رکھے رہتے ہیں، اور جو ہے بیٹھ کے جو ہے پتہ نہیں کیا کرتے تھا، اور وہی تھوک اسی میں گرتا رہتا ہے۔ کچھ کسائی تو ایسے ہیں کہ جو ہاتھ بھی کھجلا رہا ہے، ادھر یہاں وہاں گوشت چھو رہا ہے۔ تو ایسے کسائی سے جو ہے تھوڑا جو بچ کے رہیے، اور ان کے سامنے کھڑے رہیے کہ صحیح سے گوشت کاٹو، ہے کہ نہیں؟ اس کا بھی ہم لوگ خیال رکھیں۔ باقی یہ ہے کہ دیکھیے کہ قربانی ہر اس شخص پر جو ہے واجب ہے جو لوگ صاحب نصاب ہے، جو لوگ جن کے پاس اتنا پیسہ ہو کہ وہ قربانی کر سکتا ہے۔ اب یہاں پہ ایک مسئلہ یہ ہے کہ جیسے کہ کوئی شخص ہے، اس کی خواہش کے قربانی کریں، لیکن اس کے پاس اتنے پیسے ہیں نہیں، تو اب وہ سوچ رہا ہے کہ چلو بھائی کسی سے قرض لے لیتے ہیں اور قرض لے کے قربانی کر رہے ہیں، تو یہ صحیح نہیں ہوگا، اس لیے کہ آپ قرض لے رہے ہیں، پتہ نہیں کب دیجیے گا نہیں دیجیے گا، آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں نہیں، آپ صاحب مال بھی نہیں ہے، صاحب استطاعت بھی نہیں ہے، آپ کا نصاب جو ہے مال اتنا جو پہنچ نہیں رہا ہے، تو ایسے میں آپ قرض لے کے قربانی نہیں کر سکتے ہیں۔ جو بھی ہے جیسا نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے، کوئی ضروری تھوڑے نا ہے۔ اب یہ تو قربانی ان لوگوں پر ہے جو پیسے والے ہیں،
جو صاحب استطاعت ہے ان لوگوں کے لیے ہے، جو لوگ نہیں ہیں وہ اپنا نہ کریں۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ جی، تو خلاصہ کلام یہی ہوگا کہ دنیا کے اندر جب تک ہم زندگی گزار رہے ہیں ہر چیز میں ہمیں اپنے آپ کو قربان کرنا ہوگا، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کرنا ہوگا۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ جب تک اللہ کے راستے میں ہم لگیں گے نہیں، جب تک ہم محنت نہیں کریں گے، جب تک ہم کوشش نہیں کریں گے اور مسجد کی آبادی کی فکر اپنے اندر نہیں پیدا کریں گے، اس وقت تک جو ہے مسجد کی آبادی بھی نہیں ہوگی اور نمازی کی تعداد بھی نہیں بڑھے گی، بلکہ دھیرے دھیرے کم ہوتا چلا جائے گا۔ یہ دین کی محنت کی وجہ سے، اگر دین کا کام ہوتا رہے گا اور یہ ہوگا، کیا ہے یہ ہونا بھی چاہیے۔ اب یہ ہے کہ اس کے پیچھے جو ہے بہت سارے ایسے لوگ ہیں، جیسے کفار و مشرکین کو دیکھ لیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دعوت و تبلیغ والا کام کر رہے ہیں تو کفار و مشرکین اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، منافق جو ہے ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ ہوگا جب بھی آپ دین کے کام میں آگے قدم رکھیے گا، آپ بھی جب بھی یہ کام شروع کیجیے گا تو پیچھے جو ہے کتے بھونکیں گے۔ کیا ہے؟ پیچھے کیا ہوں گے؟ کتا جو ہے بھونکے گا ہی۔ تو ان کتوں کو بھونکنے دیجیے، کیا ہے ان کو چلانے دیجیے۔ جو کتا بھونکتا ہے وہ کاٹتا نہیں ہے کہ نہیں؟ ہم تو یہی سنا ہے۔ تو لہٰذا دین کے کام میں بھی ایسے ہی ہوگا۔ جب تک ہم قرآن و حدیث کے مطابق، جو قرآن ہمیں چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے کہ بھائی پہلے آپ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیے، دعوت و تبلیغ والا کام کیجیے، اللہ کے راستے میں نکلیے، لوگوں کے گھر پر جائیے، اس وقت تک جو ہے سمجھیے کہ ہمیں اس میں جو ہے کامیابی ملنے والی نہیں ہے۔ تو ہمیں جو ہے اس دین کے اندر جو ہے سب سے اہم کام، جو ذمہ داری اللہ نے ہم سب کو دے کر بھیجا ہے، وہ یہ کہ جو ہے صرف ہم تک جو ہے محدود نہ رہیں کہ بھائی ہم نماز کی پابندی کر رہے ہیں، ہم جو ہے نیک کام کر رہے ہیں تو ہم ٹھیک ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں چلے گا، یہ نہیں ہو پائے گا۔ اس لیے کہ آپ کے ساتھ ساتھ اور بھی لوگ ہیں، آپ کے گھر کے اندر بیوی ہے، آپ کے گھر کے اندر بیٹا ہے، بیٹی ہے، بہو ہے، ان سب کی ذمہ داری آپ کے اوپر آئے گی۔ کل قیامت کے دن آپ سے بھی سوال کیا جائے گا کہ تم نے ان لوگوں کو کیا جو ہے ترغیب دی تھی۔ جب آپ جنت میں جانے لگیے گا تو پیچھے جو ہے آپ کی بیوی، بال بچے سب دامن پکڑیں گے، یا اللہ انہوں نے نماز کی پابندی کی تھی لیکن ہمیں کبھی حکم نہیں دیا تھا، ہمیں کبھی کہا نہیں کہ جو ہے چلو نماز کے لیے، ہمیں کبھی نہیں کہا کہ جو ہے محترمہ آپ نماز ادا کیجئے گھر کے اندر جب تک آپ جو ہے پاک صاف ہیں۔ کیا ہے؟ جب تک آپ پاک صاف ہیں اس وقت تک کیا ہے نماز کی پابندی کرتے رہیے۔ اسی جو ہے پاک صاف پر ایک واقعہ یاد آیا کہ ایک مرتبہ جو ہے موبائل پر کسی نے ہم کو بھیجا تو جو ہے بہت ہی عجیب و غریب کچھ، اور سمجھیے کہ اس میں نصیحت بھی ہے۔ وہ یہ کہ ایک مرتبہ جو ہے ایک شخص جو ہے گھر پر جو ہے نماز ادا کر کے آیا تو دیکھا کہ ان کے جو ہے 4 بیٹے تھے، چاروں بیٹا جو ہے بیٹھ کے جو ہے موبائل دیکھ رہا تھا، پبجی کھیل رہا تھا، کوئی گیم کھیل رہا تھا۔ تو کہا کہ بیٹا میرا ایک سوال ہے، آپ لوگ میرے سوال کا جواب دے دیجئے، اس کے بعد آپ لوگ موبائل میں دیکھتے رہیے گا یا کچھ بھی کر دیجیے۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے ابا بتائیے کیا سوال ہے۔ تو کہا کہ یہ حیض کیا ہوتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے، اس کی کیا تعریف ہے، کیا ہے تھوڑا سا یہ، لیکن جو بہت اس میں عبرت کی چیزیں ہیں، سننے کے بعد سمجھ میں آیا کہ اس میں کیا سبق دیا جا رہا ہے۔ تو کہا کہ ابا حیض اس کو کہتے ہیں جو عورتوں کو مہینے میں جو آتا ہے اور اس میں جو ہے ان ایام میں عورتیں جو ہے نماز وغیرہ قرآن وغیرہ کچھ بھی نہیں کرتی ہیں بالکل، یعنی کہ نیکی والا کام نماز وغیرہ، نماز قرآن کی تلاوت کچھ بھی نہیں کر سکتی ہیں، نماز بھی ادا نہیں کر سکتی ہیں۔ کہا کہ ٹھیک ہے اب تم بتلاؤ کہ تم لوگ پورے دن گھر کے اندر بیٹھے رہتے ہو، پورے مہینے گھر کے اندر بیٹھے رہتے ہو، تو کیا تم لوگ بھی حیض و نفاس سے ہو؟ کیا ہے کہ کیا تم لوگ بھی حیض سے ہو کہ ہم جب بھی دیکھتے ہیں تم لوگ گھر کے اندر بیٹھے رہتے ہو پورے مہینے، 5 وقت کی نماز میں جب دیکھو گھر کے اندر بیٹھے رہتے ہو۔ تو وہ تو عورتیں ہیں جن کو حیض آتی ہے تو وہ جو ہے 10 دن جو ہے یا 12 دن یا 15 دن جو ہے گھر کے اندر رہتی ہیں، تو جو ہے وہ نماز وغیرہ اس ایام میں نہیں کر سکتی ہیں، نہ قرآن پاک کی تلاوت کر سکتی، نہ چھو سکتی ہے۔ لیکن تم تو حیض والے نہیں ہو، تمہیں تو حیض نہیں آتا ہے نا؟ کہا کہ نہیں ہے ابا کیا بات کر رہا ہے، ہم لوگ تو مرد ہیں، ہمیں کون حیض آئے گا؟ تو کہا کہ جب تمہیں حیض نہیں آتا ہے تو پھر تم نماز کے لیے کیوں نہیں جاتے ہو؟ تو اسی طرح ہم اور آپ سوچیں، جو لوگ گھر کے اندر بیٹھے رہتے ہیں کرسی لگا کے 24 گھنٹہ اور جو ہے سو اذان کی آواز سن کے بیٹھے رہتے ہیں، تو کیا آپ بھی تو حیض و نفاس سے نہیں ہیں؟ کیا ناپاک نہیں نا ہے؟
بھائی جب اللہ کا حکم آ گیا اور ہم تو مرد ہیں، وہ تو عورتوں کے لیے حکم ہے، ہم تو مرد ہیں، ہم تو 24 گھنٹہ پاک صاف ہیں، پورے مہینے پورے سال ہم لوگ پاک صاف ہیں۔ ہاں ہے کہ غسل کی حاجت ہو جاتی ہے، رات میں سوتے ہیں تو احتلام ہو جاتا ہے، اس کے لیے غسل ہے، لیکن ایسا تو نہیں ہے کہ جو ہے پورے جو ہے 10 دن جو ہے غائب رہے، یہ بھی تو نہیں ہے نا، ہمارے لیے تو نہیں، یہ تو عورتوں کے لیے ہے۔ تو لہٰذا آج کا پیغام یہ جاتا ہے کہ ہم لوگ جو ہے قربانی کے دن جو ہے یعنی عید الاضحیٰ کے دن اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ جو عمل پسند آتا ہے وہ ہے خون بہانا، اور اس خون بہانے میں اللہ تعالیٰ جو ہے یہ چاہتے ہیں کہ جو ہے ہمارا اور آپ کا تقویٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہمارے اندر نیت کیا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو نہ خون پہنچتا ہے، نہ گوشت پہنچتا ہے، نہ کچھ بھی نہیں پہنچتا، نہ ہڈی وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں صرف یہ پہنچتا ہے کہ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، تمہارا تقویٰ، تمہارا للہیت، تمہاری نیت دیکھی جاتی کہ تمہارا کیا نیت تھی۔ باقی جو باتیں کہی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور کوشش یہ کریں کہ ہر آدمی اپنے اپنے طریقے سے جو ہے ہر آدمی اپنے اپنے حساب سے جو ہے لوگوں کو دین کی دعوت، نماز کی دعوت دیتے رہا کریں۔ ہر آدمی جب بھی گھر سے نکلیں، راستے میں کوئی بھی ملے، ان کو نماز کی دعوت دیتے رہیں، ان کو اکیلے میں بیٹھ کے کبھی موقع ملے تو دین کی بات ان کے سامنے رکھیں اور کہیں کہ بھائی یہ دنیا چند دن کی ہے، مختصر سی زندگی ہے، اس میں جو ہے کچھ اعمال کر لیں گے تو یہی اعمال کیا ہوگا، آخرت میں کام آئے گا۔ تو یہ بھی جو ہے اکیلے کبھی دوست احباب میں بیٹھ گئے تو وہاں یہ بات دین کی دعوت دے سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔